عزم و ہمت کے پیکر، بے لاگ تبصرے اور طوفانوں سے ٹکرا جانے والا تجزیہ نگار۔ جی ہاں، کیا معلوم تھا کہ متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ آگے چل کر صحافت کا علم لیے ہر طرح کے مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے گا۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود کے سوانح حیات سے متعلق اور ان کی زندگی کے وہ لمحات جنہوں نے ان کو صحافتی تاریخ میں امر کیا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنی ابتدائی زندگی طائف اور ریاض میں گزاری۔ آپ نے ابتدائی پڑھائی کے 7 سال پاکستان انٹرنیشنل اسکول ریاض میں گزارے۔ آپ کے والد پیشے سے انجینئر تھے اور سعودی پیٹرولیم کمپنی میں بحیثیت ایک سول انجینئر کام کرتے رہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر شاہد مسعود نے کراچی کے ڈی جے سائنس کالج سے FSc کا امتحان پاس کیا اور رائل کالج لندن سے پری میڈیکل کیا اور سندھ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور MBBS کی ڈگری حاصل کر لی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے لندن اور آئرلینڈ اور پاکستان میں میڈیکل پریکٹس کی اور انہی دنوں کو اکثر یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود تعلیم تو میڈیکل کی حاصل کر رہے تھے، لیکن ان کے اندر کا ضمیر شاید کہیں اور انہیں کھینچ رہا تھا۔ اسی لیے میڈیکل کے کیریئر کے ساتھ ساتھ آپ نے سیاسی امور میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی اور پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم PSF یعنی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں شمولیت اختیار کر لی اور اس طرح طلبہ یونین میں متحرک کردار ادا کیا۔ 1999 میں نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی اور برطانیہ میں سیاسی پناہ گزین کی حیثیت سے آئے اور وہاں پر مزید تعلیمی سلسلہ جاری رکھا اور میڈیکل کی پریکٹسز بھی جاری رکھی، لیکن ان کے اندر کے صحافی نے انہیں چین سے بیٹھنے نہ دیا اور سن 2001 میں ARY نیٹ ورک میں مہمان کی حیثیت سے عامر غوری کے شو میں آنا جانا شروع کیا۔ لیکن اچانک ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا جب عامر غوری نے ARY کو خیر بات کہہ دیا اور BBC لندن میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد ڈاکٹر شاہد مسعود نے ARY کے پروگرام میں میزبانی کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے۔ ساتھ ساتھ ڈاکٹر شاہد مسعود نے انٹرنیشنل ریلیشن میں ڈگری حاصل کی اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرتے رہے۔ سیاسی پناہ کے دوران حکومت وقت پر کھلی تنقید اور بے لاگ تجزیے نے ان کو راتوں رات صحافت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور یہی چیز ان کی وجہ شہرت بنی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے جب اپنی مشہور زمانہ ڈاکومنٹری اینڈ آف دی ٹائم ریلیز کی تو ان کی شہرت آسمانوں کو چھونے لگی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے 2001 میں باقاعدہ ARY نیٹ ورک جوائن کیا، جہاں پر موصوف نے ٹی وی شو ویوز آن نیوز کی میزبانی کی۔ اسی طرح ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیے۔ یہ وہ دور تھا جب جنرل پرویز مشرف نے ٹیک اوور کر لیا تھا اور نواز شریف کی حکومت کو رخصت کرنے کے بعد ایک معاہدے کے تحت سعودی عرب بھجوانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے ویوز آن نیوز میں اپنے خیالات کا کھلم کھلا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا اور حکومت وقت پر وقتاً فوقتاً تنقید کرتے نظر آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب پرائیویٹ چینلز کو دھڑا دھڑ لائسنسز جاری ہونا شروع ہو گئے اور میڈیا کو کھلم کھلا آزادی ملنا شروع ہو گئی، اور اس وقت لائسنس ایسے تقسیم کیے جا رہے تھے جیسے محلے میں شیرنی بانٹی جاتی تھی، اور رفتہ رفتہ کیبلز مالکان کی بھی چاندنی ہونا شروع ہو گئی اور ان کا کاروبار چمکنے لگا۔ ایسی صورتحال میں ایک نئی پود میڈیا کی صفوں میں شامل ہوتی چلی گئی جن کا صحافت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہ تھا، اور من پسند افراد اور سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہونے لگیں، اور اس کا آغاز جنگ نیوز اور جیو نیوز سے ہوا، جہاں پر سیاسی بنیادوں پر لاؤ لشکر کو بھرتی کیا جا رہا تھا اور اشتہارات کی بندر بانٹ بھی سیاسی بنیادوں پر ہوتی رہی۔ ایسے میں ڈاکٹر شاہد مسعود نے عزم و ہمت اور استقلال کے ساتھ اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی قابلیت کی بنیاد پر میڈیا کے صف اول کے اینکرز میں ان کا شمار ہونے لگا، بلکہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ موجودہ الیکٹرانک میڈیا کے فاؤنڈنگ فادرز میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے سن 2005 میں CNN سے اسکالرشپ حاصل کی اور 3 جنگوں کی براہ راست کوریج کی، جن میں افغانستان، عراق اور لبنان کی جنگیں شامل ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا ترقی کا سفر جاری رہا۔ 2007 میں ڈاکٹر شاہد مسعود نے جیو نیوز جوائن کیا، وہاں پر گروپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے۔ مشہور زمانہ پروگرام میرے مطابق کا آغاز کیا اور یہ پروگرام ان کے شعرائے آفاق پروگراموں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام میرے مطابق کی وجہ سے جیو نیوز کو 4 چاند لگ گئے تھے اور کئی چینلز کی ریٹنگ کا ریکارڈ توڑ ڈالا تھا۔ جون 2008 میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو PTV کا چیئرمین بنا دیا گیا، جہاں پر PTV کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا اضافی چارج بھی ان کو دے دیا گیا۔ اسی دوران ان کو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا اسپیشل اسسٹنٹ بھی نامزد کیا گیا، جس کا عہدہ اسٹیٹ منسٹر کے برابر تھا، لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود کی آزادانہ طبیعت کی وجہ سے سرکاری عہدہ زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا اور پھر استعفیٰ دے دیا۔ پھر 2014 میں نیوز 1 جوائن کیا اور لائیو ود ڈاکٹر شاہد
شاہد مسعود کے نام سے ایک تجزیاتی پروگرام کا آغاز کیا اور یہ پروگرام بھی کامیابیوں کی بلندیوں کو چھونے لگا، اور پھر بعد میں یہ پروگرام ARY نیوز میں شفٹ ہو گیا اور فروری 2016 سے فروری 2017 تک ARY میں خدمات انجام دی، اور پھر یہ شو بول نیوز چینل میں شفٹ ہو گیا اور وہاں پر محض 2 مہینے رہنے کے بعد دوبارہ نیوز 1 میں شفٹ ہو گئے اور 14 فروری 2017 سے دوبارہ نیوز 1 کے پلیٹ فارم سے لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام چلنے لگا۔ اس دوران ڈاکٹر شاہد مسعود ڈاکومنٹریز پر بھی کام کرنے لگے اور اینڈ آف دی ٹائم دی لاسٹ چیپٹر 2015 میں نیوز 1 میں ریلیز ہوا، اور اینڈ آف دی ٹائم فائنل کال 2016 میں ARY نیوز میں ریلیز ہوا، اور اینڈ آف دی ٹائم دی مومنٹ کے نام سے ڈاکومنٹری 2017 میں نیوز 1 پر ریلیز ہوئی۔ اس طرح مختلف ڈاکومنٹریز وقتاً فوقتاً ان کی ریلیز ہوتی رہیں۔ اسی طرح مجموعی طور پر 17 سال تک ڈاکٹر شاہد مسعود کا الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ وابستگی رہی، اور اس دوران ان کو اپنے کیریئر کے دوران کافی اتار چڑھاؤ کا سامنا رہا۔ یہ اتار چڑھاؤ مختلف سیاسی وجوہات اور مختلف ادوار میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی نشیب و فراز کی وجہ سے آتے رہے۔ ان کے پروگرام کو کئی دفعہ سیاسی وجوہات کی بنیاد پر بند کیا گیا، کیونکہ وقت سے پہلے بتا دینا یہ شاید ڈاکٹر شاہد مسعود کا خاصہ تھا۔ جب 2007 میں ایمرجنسی لگائی جانی تھی تو اس سے پہلے ہی ڈاکٹر شاہد مسعود نے خبر لیک کر دی، اور پھر پرویز مشرف کے دور حکومت میں ان کا پروگرام بند ہو گیا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کرپشن کے خلاف جدوجہد اور ان پر بے لاگ تجزیے اور تبصرے یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر شاہد مسعود کو کافی چیلنجز کا سامنا ہوتا رہا۔ NRO کے معاملات ہوں یا اداروں میں کی جانے والی بے تحاشا کرپشن ہو، اس دور میں سوائے شاہد مسعود کے اور کوئی نہیں بولتا تھا۔ یہاں تک کہ آصف زرداری نے اپنی تقریر میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک صحافی روزانہ ٹائیں ٹائیں کرتا ہے اور حکومت کو گھر بھجوانے کی باتیں کرتا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود اور آصف زرداری کے درمیان فاصلے اس وقت اور گہرے ہوتے چلے گئے جب ڈاکٹر شاہد مسعود نے آصف زرداری کی جانب سے دی جانے والی آفر ٹھکرا دی، اور اس وقت USAID کی جانب سے ملنے والی امداد پاکستانی میڈیا چینلز کو دی جا رہی تھی تاکہ CIA کا ایجنڈا فروغ پا سکے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ امداد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی میڈیا نے کبھی ڈاکٹر شاہد مسعود کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ مختلف میڈیا اینکرز اور صحافی پروفیشنل جیلسی کی وجہ سے ڈاکٹر شاہد مسعود کو مختلف القابات سے پکارتے تھے، لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود ان سب باتوں کی پرواہ کیے بغیر ایک درویش کی طرح اپنی منزل مقصود کی جانب گامزن تھے، اور وہ منزل مقصود حق و سچائی کی آواز بن کر لوگوں میں شعور بیدار کرنا تھا۔ اور یہ بیداری شعور کا سلسلہ باقاعدہ 2012 سے شروع ہوا، جب کرپشن پر باقاعدہ روزانہ پروگرام ہوتے تھے اور اس میں کرپٹ مافیا کو آئینہ دکھایا جاتا تھا۔ پھر FIA کی جانب سے دھمکیاں ہو یا حکومت وقت کی جانب سے بار بار پابندیاں لگانا ہو، یہ ساری چیزیں ڈاکٹر شاہد مسعود کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکی۔ پھر 2013 میں حکومت تبدیل ہوتی ہے اور نواز شریف کا دور حکومت آتا ہے۔ اس وقت بھی ڈاکٹر شاہد مسعود کے خلاف مختلف ہتھ کنڈے آزمائے جاتے رہے۔ کبھی چینل مالکان پر دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ اس شخص کو نکالو۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر شاہد مسعود کو مختلف چینلز بدلنے پڑے، لیکن وہ حق کی آواز بلند کرتے رہے، اور حق کی آواز بلند کرنے کی پاداش میں ان کو دھمکیاں دی جاتی رہیں اور ان پر کیسز چلانے کی دھمکیاں دی جاتی رہیں۔ اور پھر جب ڈاکٹر شاہد مسعود نے کرپشن کے خلاف اپنی آواز بند کرنے سے انکار کر دیا تو حکومت وقت نے ان کو PTV کے ایک جعلی کرپشن کیس میں ملوث کروا دیا، لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود کرپشن کے خلاف آواز بلند کرتے رہے اور اپنے نت نئے انکشافات سے کرپٹ مافیا کا جینا دوبر کرتے رہے، اور اس دوران ان کو کافی دھمکیاں دی جاتی رہیں۔ طرح طرح کے غنڈے ان کے پیچھے لگائے جاتے، ان کے گھر کے باہر کالے شیشوں والی گاڑیاں کھڑی کر کے ہراساں کیا جاتا، اور فریال تالپور، ڈاکٹر عاصم، انور مجید، منظور قادر کاکا، ان سب نے کئی دفعہ دھمکیاں دی اور حد کے عزت کے دعوے دائر کیے، اور اس کے نتیجے میں ڈاکٹر شاہد مسعود کورٹ کچہریاں بھگتتے رہے۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود حق کا علم بلند کیے رکھا، اور جب کچھ نہ بن پایا تو ان پر جھوٹا کیس ڈال دیا گیا اور ملزمان پر دباؤ ڈالا گیا کہ انہوں نے شاہد مسعود کا نام لینا ہے تاکہ کسی طرح FIR میں ان کا نام ڈالا جا سکے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جس بنیاد پر کرپشن کا الزام لگایا گیا تھا، اس کی بنیاد یہ تھی کہ ایک کیٹرنگ کی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا، اور یہ کیٹرنگ کی کمپنی 2012 اور اس کے بعد بھی کام کرتی رہی، اور ڈاکٹر شاہد مسعود نے 2007 میں PTV کا عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ 2007 کے بعد سے لے کر 2012 تک یہ کیٹرنگ کمپنی چلتی رہی تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اور جو لوگ ہر سال یہ معاہدہ رینیو کرتے رہے، ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اور عدالت میں اب پوری کوشش کے باوجود یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی مالی فائدہ حاصل کیا ہے۔ ایک پائی کی بھی ٹرانزیکشن ان
इनके अकाउंट में नहीं पाई गई, लेकिन इसके बावजूद हट दर्मी कायम है और बदस्तूर इनको सलाखों के पीछे एक बदतरीन मुजरिम की तरह रखा जा रहा है। और हाल ही में उन्होंने जेल ही में मिलने वाले सहाफियों के साथ मुलाकात में इंकिशाफ किया है कि उन्होंने बैक वक्त कई महाज खोल रखे हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ ताकतें नहीं चाहती कि वो जेल से रिहा हों और इनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है और डॉक्टर शाहिद मसूद की तजलील की जा रही है और इनकी इतनी बदनामी हो कि दोबारा वो सहाफत के मैदान में कदम न रख सके। इसी तरह सहाफियों से होने वाली मुलाकात में डॉक्टर शाहिद मसूद ने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब भी इशारा किया। डॉक्टर शाहिद मसूद का बेगुनाह होने के बावजूद पाबंदे सलासल होना और करप्शन का केस न होने के बावजूद जेल में रखा जाना और कोई समझौता तय न पाना इस बात की दलालत करता है कि डॉक्टर शाहिद मसूद अपने मिशन पर कायम है। ना तो उन्होंने पहले कंप्रोमाइज किया था और ना अब कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं और एक मजबूत चट्टान की मानिंद अज़्म लिए वक्त के फिरौनों और उनके चेलों के खिलाफ नबर्द आज़मा है। लेकिन तारीख गवाह है कि हक गालिब होकर रहता है, चाहे बातिल कितना ही मजबूत हो। और इनकी ये आजमाइश डॉक्टर शाहिद मसूद को और भी मजबूत करेगी। और बकौल शायर के तुंदी बादी मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये आजमाइशें डॉक्टर शाहिद मसूद को और ज्यादा बुलंदियों तक ले जाने का सबब बनेगी और इस इम्तिहान में भी डॉक्टर शाहिद मसूद सुरखरू होकर लौटेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।